بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. محترم بھائیوں اور دوستوں، ملک پاکستان میں صحابہ کرام کی عظمت سے متعلق سوشل میڈیا پر بہت سے بیانات دیے جا رہے ہیں. صحابہ کرام کی عزت اور عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور جو لوگ صحابہ کرام سے متعلق لوگوں کے اذہان میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، علماء اس کا جواب دے رہے ہیں. فلاں بندے نے صحابہ کی گستاخی کر دی، فلاں بندے نے صحابہ کی گستاخی کر دی، اس قسم کے بیانات دیے جا رہے ہیں. ایک بندے پر تو FIR بھی کٹوا دی ہے. میں گزارشات کرنا چاہوں گا صحابہ کرام سے متعلق. صحابہ کرام خیر امت ہیں. قرآن مجید نے ان کو خیر امت کہا. کنتم خیر امت اخرجت للناس. یہ سب سے پہلے صحابہ کرام سے خطاب ہے، اس کے بعد ہم لوگوں سے خطاب ہے. صحابہ کرام قرآن کے اول مخاطبین ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحبت یافتہ ہیں، تربیت یافتہ ہیں. خداوند عالم ان ہستیوں سے راضی ہوا ہے. لیکن ان آیات کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ صحابہ کرام معصوم ہیں، ان سے غلطیاں نہیں ہو سکتی. بعض مفسرین نے انہی آیات کے ذیل میں ڈسکشن کی ہے کہ صحابہ معصوم نہیں ہیں، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں. ہم ان کی غلطیوں کا دفاع بھی نہیں کریں گے، عبرت کے لیے اس کو بیان بھی کریں گے. لیکن گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے. اگر ہم صحابہ کرام سے متعلق کوئی بات بیان کرتے ہیں تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا رویہ جارحانہ نہیں ہونا چاہیے، بے ادبی کا مظاہرہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحبت یافتہ ہیں. اگر کسی کو صحابہ کرام سے کوئی علمی اختلاف ہے، فقہی اختلاف ہے یا سیاسی اختلاف ہے، وہ شائستگی سے اس کو بیان کرے. یہاں تو سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا صحابہ کرام سے اختلاف کرنا جائز بھی ہے؟ اس کو بیان کیا جاتا ہے، اس پہ زور دیا جاتا ہے. تو میں اس کا جواب عرض کرتا ہوں، بالکل جائز ہے. ہمارے فقہاء نے صحابہ سے اختلاف کیا ہے، فقہی اختلاف ہے، علمی اختلاف ہے، سیاسی اختلاف ہے. خود محدثین نے اختلاف رائے کیا ہے. بین صحابہ اختلاف ہوا ہے، ایک دوسرے کے مابین صحابہ میں بھی اختلاف ہوا ہے. ایک آیت کو سمجھنے میں صحابہ کی دو رائے ہوئی ہیں. تو صحابہ سے اختلاف کرنا جائز ہے. فقط ایک ہستی سے اختلاف نہیں ہو سکتا اس روئے زمین پر، اور وہ تاجدار کائنات کی ذات ہے. تو اگر کسی کو صحابہ سے علمی اختلاف ہے، فقہی اختلاف ہے یا سیاسی اختلاف ہے، کوئی مسئلہ نہیں. قرآن و سنت کی روشنی میں، شرعی دلائل کی روشنی میں وہ اپنے اختلاف کو بیان کرے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ بار بار صحابہ کرام کی غلطیاں بیان کر کے یہ تاثر دینا شروع کر دیا جائے کہ وہ عام سے لوگ تھے. نہیں، ان کی عظمت کا لحاظ رکھا جائے گا، اس دور کا لحاظ رکھا جائے گا. صحابہ کرام سے کیا جانے والا اختلاف حدود میں رہ کر بیان کیا جائے گا. وہ حدود کیا ہے کہ ہم صحابہ کرام کی ہتک نہیں کریں گے، اہانت نہیں کریں گے. الفاظ کا چناؤ اچھا ہونا چاہیے. حضرت معاویہ کا مولا علی سے اختلاف ہوا، ہم مولا علی کے ساتھ ہیں. اہل سنت والجماعت مولا علی کے ساتھ ہیں، بلکہ پوری امت مولا علی کے ساتھ ہے. حضرت معاویہ کا فیصلہ، ان کی رائے درست نہیں تھی. ہم اختلاف رائے رکھتے ہیں حضرت معاویہ سے، لیکن ان کے خلاف ہرزہ سرائی نہیں کرتے، ان پر سب و شتم نہیں کرتے، اور نہ اس کو ممبر کا موضوع کبھی بنایا ہے. کیونکہ عوام اس کو زبان زد خاص و عام لاتی ہے. عوام تو پھر بے لگام ہو کر چل پڑتی ہے. آپ شائستگی کے ساتھ مہذب طریقے سے جمل کو ڈسکس کریں، صفین کو ڈسکس کریں. اگر آپ مولا علی کا دفاع کر رہے ہیں رد ناسبیت کے تناظر میں، تو یہ چیزیں زیر بحث آئیں گی. سیدہ عائشہ کا نکلنا بھی زیر بحث آئے گا، جناب معاویہ کا نکلنا بھی زیر بحث آئے گا. لیکن ادب ملحوظ رکھا جائے، ایسے الفاظ ہم استعمال نہ کریں
جس سے ان ہستیوں کی بے اکرامی ہو. ہم ان کے فیصلے کو، ان کے اقدام کو غلط سمجھتے ہیں. لیکن بار بار میں عرض کر رہا ہوں، آقا علیہ السلام کے صحبت یافتہ ہیں. ہم ان کی نیتوں کے محرکات طے نہیں کریں گے کہ انہوں نے جان بوجھ کر ایسا کیا، ان کی نیت میں کھوٹ تھا، یا بغض علی میں یہ ایسا کرتے رہے. یہ سب قلبی معاملات ہیں، غیب کی خبریں ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. ہم ظاہر پر فتویٰ لگائیں گے. اب بہت سے لوگ یہ کہیں گے آپ کی کیا اوقات ہے، تو ابو حنیفہ سے لے کر شاہ ولی اللہ تک سب کی اوقات کو چیک کریں، پھر سب کی حیثیت کو چیک کریں. سب نے صحابہ کرام کے فیصلوں پر سوالات اٹھائے ہیں اور ان سے اختلاف کیا ہے. تو حیثیت کی آپ بات نہ کریں، آپ استدلال پر گفتگو کریں. صحابہ کرام سے متعلق اگر کوئی توہین ہو رہی ہے، دلائل سے بات ہونی چاہیے. دیکھیں، بدتمیزی کا کوئی جواب نہیں ہوتا اور نہ اس پر کوئی دلیل مانگی جاتی ہے نہ دی جاتی ہے. توہین پر اگر آپ دلیل مانگیں گے وہ تو اس پر پکا ہو جائے گا، کہیں نہ کہیں سے شاید وہ دلیل ڈھونڈ کر بھی لے آئے. تو گستاخی پر، توہین پر دلائل نہیں مانگے جاتے. قالوا سلامہ، اگر کوئی اصلاح کی کوشش کرتا بھی ہے تو کیا کرے گا؟ اگر فساد فی الارض ہو رہا ہے تو قانون ہاتھ میں تو نہیں لیں گے، قانون والوں سے کہیں گے کہ اس مسئلے کا حل نکالیں. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس طرح صحابہ کرام کی گستاخیوں پر لوگوں کو نہ ابھاریں. اس نے گستاخی کر دی، اس نے گستاخی کر دی. ہم انداز گفتگو پر بات کریں کہ صحابہ کرام سے اگر اختلاف رائے ہم نے کرنا ہے تو اس کے آداب کیا ہیں، اس کی حدود و قیود کیا ہیں. ہم ان کی نیتوں پہ شک نہیں کریں گے. حضرت معاویہ کے فیصلوں سے ہمیں اختلاف ہے، لیکن ان کو منافق کہنا، انہیں کافر کہنا، یہ نیت کے فیصلے ہم نہیں کریں گے. تاجدار کائنات نے تو منافقین کی منافقت کو آشکار نہیں کیا، اور ہم صحابہ کرام سے متعلق اتنی دلیری دکھائیں. ہم مولا علی کے ہم ساتھ ہیں، ہم جنگ صفین میں مولا کے ساتھ ہیں. ہم شرعی حدود و قیود میں رہ کر جناب معاویہ سے اختلاف رکھتے ہیں، اور بھی بہت سے صحابہ سے فقہی اختلاف ہے. روایت باری تعالی پر اہل سنت کا سید عائشہ سے اختلاف ہے، چونکہ جناب عائشہ اس بات کی قائل نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام نے خدا کو دیکھا ہے، لیکن جمہور اہل سنت اس بات کے قائل ہے کہ انہوں نے، تاجدار کائنات نے اللہ کو دیکھا ہے. اب انہوں نے اختلاف رائے کیا ہے جناب عائشہ سے، کیونکہ یہ جناب عائشہ کی ذاتی رائے ہے. جمہور اہل سنت کے پاس حدیث موجود ہے، اس حدیث کی صحت پر میں بات نہیں کرتا. میں مثال دے کر بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اختلاف رائے تو ہو رہا ہے، لیکن ہم نے کبھی سید عائشہ کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ انہوں نے یہ کر دیا، انہیں قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتی ہیں. استغفر اللہ علیہ باللہ. امت کی ماں ہے اور مومنوں کی ماں ہے. جو عائشہ کو ماں نہیں مانتا وہ اپنے ایمان کی فکر کرے. تو ہم ادب میں رہ کر اختلاف کریں گے، سیاسی اختلاف ہو، فقہی اختلاف ہو، یا کوئی علمی اختلاف ہو. یہ علم کا حسن ہے، علم کا سفر ہے. علماء نے اسی طرح گفتگو کی ہے. ہاں، سب و شتم کرنا، ہرزہ سرائی کرنا، ڈنکے کی چوٹ پر اس کو بیان کرنا، ممبر کا موضوع بنانا، ہرگز نہیں. بات سمجھانے کے لیے دوران بیان اگر یہ مسائل ڈسکس ہو جائیں تو بڑی احتیاط کے ساتھ ان مسائل کو ڈسکس کیا جائے. مشاجرات صحابہ پر ہمیں بڑی احتیاط کرنی ہوگی، آداب کا لحاظ کرنا ہوگا. میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو مشاجرات کو بیان کرنے میں بڑی سختی کرتے ہیں. جی، محدثین نے ان کو بیان کیا ہے، محدثین نے مشاجرات بیان ضرور کیے ہیں، لیکن ان مشاجرات سے جو رزلٹ آج کل ہم نکال رہے ہیں وہ کتابوں میں لکھے ہیں نا. پبلکلی تو اس کو کسی نے اور نہیں کیا. آپ اپنے عقیدے کی درستگی کے لیے پڑھ لیں. اس کو اگر بیان بھی کرتے ہیں تو شائستگی سے، مہذب طریقے سے بیان کریں. بار بار یہ کہنا جی جناب معاویہ سے غلطی ہو گئی، جناب معاویہ نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، اس سے معاملات خراب ہوتے ہیں. میں کوئی حضرت معاویہ کے فیصلے کو درست نہیں کہہ رہا، ہم مولا علی کے ساتھ ہیں. لیکن جب مولا علی نے ان کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کی، بلکہ بہت سی روایتوں میں تو ملتا ہے کہ آپ نے ہرزہ سرائی سے بھی روکا ہے.
جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں احادیث کی روشنی میں، انہی سے سوال ہے۔ غلام احمد پرویز بالخصوص پورے منکرین حدیث کو لے لیں، وہ محدثین کے بارے میں جس قدر ہرزہ سرائی کرتے ہیں، تو آپ ان کو بدتمیز کیوں کہتے ہیں؟ ان کا علمی جواب دینا آپ۔ امام بخاری کو جن لوگوں نے گدھا کہا، آپ ان سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ تو اس قسم کی گفتگو جب صحابہ کرام کے بارے میں کی جائے گی تو لوگ آپ کو اچھا جانیں گے۔ آپ دلائل سے مہذب طریقے سے آداب کا لحاظ رکھ کر اختلاف کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن ہمارے پاس ہے، رسول اللہ کی سنت ہمارے پاس ہے، اخبار احاد ہمارے پاس ہے۔ ہم دلائل سے اپنے موقف کو واضح کریں گے، حدود و قیود کا لحاظ رکھ کر، بدتمیزی نہیں، جارحانہ انداز نہیں، اگریسو ٹون نہیں۔ اسلوب اچھا ہونا چاہیے، آداب کا لحاظ رکھ کر۔ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے کہ روافض کو موقع مل جائے، وہ تو موقع تلاش کرتے ہیں غلطیاں نکالیں صحابہ کی۔ ہم ان کی غلطیوں کا دفاع بھی نہیں کرتے، عبرت کے لیے اس کو بیان بھی کرتے ہیں، لیکن آداب کا لحاظ کر کے، محتاط رویہ۔ تو امام بخاری کو جو گدھا کہتا ہے، آپ غصے میں کیوں آتے ہیں؟ دلائل سے بات کریں اس سے۔ وہاں جی منکر حدیث کہہ کر روندہ درگاہ کر دیتے ہیں، تو اگر ان لوگوں کو کوئی گستاخ صحابہ کہہ کر روندہ درگاہ کر دے، انہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ میں دونوں طبقات سے مخاطب ہوں، جو گستاخی ڈکلیئر کر دیتے ہیں ان سے بھی کہتا ہوں احتیاط کیا کریں، اس طرح گستاخ نہ کہیں۔ ملک کے حالات پہلے ہی خراب ہیں، بڑی مشکل سے توہین رسالت کے مسئلہ پر علماء اس طرف آئے ہیں کہ ہمیں کچھ خاص سٹیٹمنٹس ڈسکس کرنی چاہیے کہ گستاخی ہوتی کیا ہے۔ اب صحابہ کرام سے متعلق بھی ہمیں ایک قانون بنانا چاہیے، علماء کو بیٹھنا چاہیے کہ توہین سے پہلے کیا دیکھا جائے گا، اس کی نیت دیکھی جائے گی، اس کا انداز دیکھا جائے گا، اس نے کس سیاق میں بات کی ہے، یہ دیکھا جائے گا نا۔ تو بات علم سے ہونی چاہیے، آداب کا لحاظ رکھے۔ امام بخاری سے اختلاف کرے، امام مسلم سے اختلاف کرے، فقہا سے اختلاف کرے، لیکن آداب کا لحاظ کر کے۔ یہ نہیں کہ ابو حنیفہ کون ہوتا ہے یہ بات کرنے والا، یہ بدتمیزی ہے۔ اگر آپ کو بدتمیزی نہیں لگتی تو منکرین حدیث نے اسی بات کا فائدہ اٹھا کر احادیث کا بھی انکار کر دیا، تمام محدثین کو ایرانی محدث کہہ کر سازش قرار دے دیا۔ تو ہم ہر بات کو سامنے رکھ کر ڈسکس کریں، آداب کا لحاظ، کوئی غیر اخلاقی بات نہ کریں۔ وہ صحابہ کرام ہیں، حضور کے صحبت یافتہ ہیں، نہ ان کی نیتوں کے محرکات طے کیے جائیں گے، اور نہ معاذ اللہ ان کو منافق کہا جائے گا، کافر کہا جائے گا، فاسق و فاجر کہا جائے گا، ہرگز نہیں۔ یہ اجتہادی اختلافات ہیں، اور اسی میں رہ کر ہم بات کریں گے کہ انہوں نے ایک مسئلے کو یوں سمجھا، اس کو بیان کر دیا، قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کا کیا ہوا اجتہاد غلط ثابت ہوا، بیان کریں عزت کے ساتھ، اچھے انداز میں، اور لوگوں کو ساتھ سمجھائیں بھی کہ کوئی سب و شتم نہیں کرنا کسی صحابی پر، اور اہل سنت الحمدللہ ہمارے دامن پر کسی کی گستاخی کا داغ نہیں ہے، الحمدللہ۔ میں امید کرتا ہوں میری بات واضح ہوئی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔